بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیب اللہ المصطفى سید المرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب صدق اللہ علیہ. میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں ایک امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور امتحان میں کامیاب ہونا اور اعلیٰ درجے میں کامیاب ہونا اور امتیازی درجے میں کامیاب ہونے کی اللہ نے ہمیں استعداد رکھی ہے، اللہ نے ہمیں وہ صلاحیت رکھی ہے. ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا. اللہ نے فرمایا بھلائی کرو گے تو اپنے لیے کرو گے، برائی کرو گے تو اپنے لیے کرو گے. تو بھلائی کی استعداد اللہ نے انسان میں رکھی ہے. ہاں، یہ اور بات ہے اگر انسان غفلت میں آ جائے اور لہو و لعب میں پڑ جائے تو پھر یہ اس کے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے. فارسی میں کہتے ہیں خود کردہ را علاج نیست، خود کے کیے ہوئے کو کوئی علاج نہیں ہے. ہم بچوں کے کھیل کو سمجھتے ہیں، بچوں کے وقت ضائع کرنے کو سمجھتے ہیں، اور بچوں کے تماشے کو، تماشا بینی کو سمجھتے ہیں، اور انہیں ہٹاتے ہیں، لگاتے ہیں کام میں، پڑھائی میں وغیرہ. لیکن ہم جس کھیل میں ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں ہم بڑا کام کر رہے ہیں. ہم کھیل میں ہیں، ہم تماشا بینی میں ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں یحسنون صنعا، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں. اور یہ بچے تو کھیل میں ہیں، تماشے میں ہیں. یہ تو دنیا کے اعتبار سے، حقیقت کے اعتبار سے ہم کھیل میں ہیں. لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. اللہ فرماتے ہیں دنیا کھیل تماشا ہے، اور اسی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے تو میرے دوستو وہ تو کھیل میں ہے، تماشے میں ہے، لہو لعب میں ہے، حقیقت سے بہت دور ہے. مکان بناتے عمر گزر گئی، کاروبار کرتے عمر کھپ گئی، ہاں، کھیتی کرتے عمر چلی گئی، اور یہاں تک کہ اللہ کا بلاوا آ گیا. اب چیخ رہے ہیں لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. تھوڑی مہلت کیوں نہیں دی گئی مجھے؟ دے دیتا تو کچھ کر لیتا، کچھ خرچ کر لیتا، اور میں نیک ہو جاتا. اللہ فرماتے ہیں لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها. جب دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے تو ایک لمحے کی مہلت نہیں دی جاتی. میرے دوستو، کرنے کے کام کرنا یہ عقل مندی ہے. اور بچہ کرنے کے کام نہیں کر رہا ہے، کھیل کود میں ہے. ارے اس کو تو پڑھنا تھا، اس کو تو یہ کرنا تھا، اس لیے وہاں سے ہٹاتے ہیں. اور ہم کھیل کود میں ہیں لیکن ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسوں ہی کے بارے میں فرمایا یحسنون صنعا. وہ اپنے کھیل کود کو اچھا سمجھتے ہیں، ہم اچھا کر رہے ہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. لوگوں کیا تمہارا خیال ہے
کہ ہم نے تم کو عبث پیدا کیا, بیکار پیدا کیا, اور تم کو لوٹ کر ہمارے پاس آنا نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ لوٹ کر آنے کو بھول کر کا دھیان دیے بغیر دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لینا, گویا یہ عبث ہے. من کان یرید من اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها, جو صرف دنیا کی کھیتی کے طلبگار ہوگا کچھ دے دیں گے, وہ تو دنیا کا نظام ہے, لیکن وہاں کچھ حصہ نہیں ہوگا. ایک بزرگ جا رہے تھے, دیکھا ایک بچہ رو رہا ہے, تو فرمانے لگے, آگے بڑھے تو دیکھا اس کے سامنے کچھ بچے گیند سے کھیل رہے ہیں. تو بزرگ نے سمجھا اس کے پاس گیند نہیں ہے اس لیے رو رہا ہے دیکھ کر. تو حضرت نے فرمایا کہ بیٹے تمہارے پاس گیند نہیں ہے تو ہم خرید کر تمہیں دے دیں گے, رو مت. تو اس نے حضرت کو گھور کے دیکھا, کہنے لگا حضرت کیا ہم دنیا میں کھیلنے کے لیے آئے کیا؟ تو حضرت کے پیروں تلے سے گویا زمین سے رکھنے لگی. سمجھا کہ کوئی عقل مند بڑے گھرانے کا بچہ معلوم ہوتا ہے. پلٹ کر حضرت نے پوچھا پھر دنیا میں کیوں آئے بیٹے؟ اس نے کہا حضرت کہ اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, کیا تم ایک خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو عبث بیکار پیدا کیا اور لوٹ کر ہمارے پاس نہیں آؤ گے؟ حضرت ہم کو مرنا ہے, اللہ کے پاس جانا ہے, اور جانے کے بعد دو ہی راستے ہیں, ایک راستہ جنت کی طرف جائے گا, ایک راستہ جہنم کی طرف جائے گا. خدا نہ خواستہ اللہ نے مجھے جہنم میں ڈال دیا تو مجھے میرا کیا حال ہوگا؟ حضرت اس جہنم کی یاد کر کے رو رہا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ بیٹے جہنم کا معاملہ یہ تو بڑوں کے ساتھ کا ہے, تم تو معصوم ہو. تو اس نے کہا کہ حضرت میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے. دیکھو آدمی جب چاہے بچہ بھی کیوں نہ ہو, جب صحیح راہ پر چلنے لگتا ہے صحیح, اللہ تعالیٰ اس کو کیسی سمجھ دیتے ہیں. تو اس نے کہا حضرت میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے جب چولہا سلگاتی ہیں بڑی بڑی لکڑیوں کو جوڑنے سے پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو جوڑتی ہے, کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ بڑوں کو جہنم میں ڈالنے سے پہلے کہیں اللہ وہ چھوٹی لکڑیوں کے طور پر ہم بچوں کو نہ ڈال دے. یہاں تو ہم کو نہ جنت یاد ہے نہ جہنم یاد ہے. غفلت کیسی تاری ہے. بڑوں کا اثر بچوں پر پڑتا ہے. دوستو ہم اپنے بھی ذمہ دار ہیں, اپنے بچوں کے بھی ذمہ دار ہیں. بنائی اور ہمارا پرتو ہمارے بچوں پر پڑا تو پھر ان کی زندگی بھی اجڑے گی, تو دونوں کو کل قیامت میں خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو بنانا ہے, زندگی بنانا ہے. بنانے سے بنے گی, سوچنے سے بول لینے سے اور خیال کر لینے سے بنتی نہیں ہے. کرنا پڑتا ہے آدمی کو. ایک چائے پینا بھی ہے, ہوٹل تک جانا پڑتا ہے, چائے کی دکان تک جانا پڑتا ہے. آدمی کو اپنے بننے کے لیے بننے والے راستے پر چلنا پڑے گا. انسان کا بننا کیا ہے؟ حالانکہ اللہ نے فرمایا انسان کو انوکھے انداز پر پیدا کیا, اس کی شکل و شباہت ہم نے اچھی بنائی, قسم کھا کر فرمایا. پھر فرمایا ثم رددناہ اسفل السافلین. اتنا خوبصورت قبول صورت بہترین انسان پھر اسفل السافلین میں چلا گیا, جس کے بعد اس کا کوئی نچلا درجہ نہیں ہے. اور اس سے بچنے کا واحد راستہ ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ کو پہچاننا اور ایسا پہچاننا کہ اللہ ہی پر یقین آئے.
دکان پر بیٹھ کر اللہ پر یقین آئے, مکان میں رہ کر اللہ پر یقین آئے, کھیتی میں رہ کر اللہ پر یقین آئے. ہاں کھیتی کر رہا ہے لیکن یقین اللہ کی ذات پر ہے. کھیتی میں کم ہے آیا کہ اناج کہ زیادہ آیا, اب اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا, جس کا یقین اللہ کی ذات پر ہے. تجارت بڑھیا ہے کہ گھٹیا ہے, اب کوئی اثر نہیں ہوتا, یقین اللہ کی ذات پر ہے, دینے والا وہ ہے. لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. صحابہ, اور یہ صحابہ بھی کیسے بنے؟ انہوں نے اپنا تعلق مسجد سے جوڑا. ہمارا تعلق چیزوں سے ہے, بازار سے ہے, اور دنیا کے فلاں سے ہے. صحابہ کا تعلق مسجد سے تھا. ایمان والا اس کا تعلق مسجد سے ہے, تو میرے دوستو اس کا ایمان ہے, اور ایمان والے کا تعلق مسجد سے ہی ہونا چاہیے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. یہاں اللہ کی بڑائی سمجھ میں آتی ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے جو مسجد کو جانے کا ایسا عادی ہے کہ اندھیرا بھی ہو جائے رات میں, وہ مسجد کو جانا نہیں چھوڑتا. یہ مسجد کی آبادی کی محنت جو ہمارے حضرت جی احمد برکاتہم فرماتے ہیں, یہ تو اپنی ذات کے لیے پہلے, تو پھر فرمایا قیامت میں نور تام کی خوشخبری سنا دو. کیا ہے کہ جس کا تعلق مسجد سے ہے, مانا یہ ہے کہ اس کا تعلق مسجد والے سے ہے. مسجد والا کون ہے؟ اللہ ہے. مسجد کیا ہے؟ بیت اللہ ہے. سجدے کی جگہ مسجد, کس کے سامنے سجدہ؟ اللہ کے سامنے. اسی لیے مسجد میں فرشتے ہوتے ہیں, مسجد میں جنات آتے ہیں, صالحین. ہاں تو مسجد میرے دوست اور بزرگوں اپنے ایمان میں قوت لانے کی جگہ ہے مسجد, بشرطے کہ مسجد کے آداب کا لحاظ رکھے. مسجد میں آ کر آداب کا لحاظ نہیں رکھیں گے تو پھر جمع شدہ نیکیاں بھی ہفت ہو جائیں گی, اور مسجد کے آداب کا لحاظ رکھیں گے تو پھر میرے دوستوں ایمان میں ترقی ہوگی. تو صحابہ کرام اپنے مسجد سے ایسا ان کا تعلق تھا کہ اسی آیت کے بعد اللہ فرماتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. جب وہ اپنے بازار میں جاتے تھے, اپنے کاروبار میں جاتے تھے, تو ان کا کاروبار کرنا, بازار میں رہنا غافل نہیں بناتا تھا ان کو, اس لیے کہ مسجد میں خدا والا دھیان ملا تھا. اسی دھیان کے ساتھ بازاروں میں ہے. وہ اقام الصلاۃ, نماز کے قائم کرنے سے ان کو روکتا نہیں تھا. وہ ایتاء الزکاۃ, خون پسینہ ایک کر کے مال کماتے ہیں, لیکن مال خرچ کرنے کے لیے وہ ماحول ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنا تھا. کیوں؟ مسجد کے اندر ان کی جو اندر کی مایا بنی ہے, یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. ایک دن آنے والا ہے جس دن آنکھیں پلٹ جائیں گی, دل الٹ جائیں گے. یہ بنتا ہے مسجد میں. مسجد میں فکر آخرت بنتی ہے, مسجد میں ایمان بنتا ہے, مسجد میں اللہ کی وحدانیت دل میں اترتی ہے. تو میرے دوستو مسجد سے تعلق کا مطلب یہ ہے کہ ایمان میں روز افزوں اضافہ ہو. تو پھر مسجد کو آنا ہمارے لیے کارگر ہے. تو انسان کے بننے کی جگہ ہاں ایمان لائے تو مسجد یہ تو روز افزوں اپنے ایمان میں ترقی کی جگہ ہے. پھر مسجد میں کیا؟ مسجد والے اعمال. آدمی مسجد میں بیٹھ بھی جائے تو اس کا بیٹھنا بھی اس کے لیے عبادت ہے. نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے, لیکن کوئی عمل ہو اس کا تو پھر اس عمل کے اندر اس کو ترقی ہوتی ہے. حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے
ایک باب عنوان قائم کیا ہے حیات الصحابہ میں، لماذا بنیت المساجد، مسجدوں کی بنیاد کیوں رکھی میں جو آیات کریمہ، احادیث نبویہ اور آثار صحابہ حضرت مولانا عیسوی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، اس سے پتا چلتا ہے مسجد نبوی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 8 طرح کے اعمال ہوتے تھے. نماز ہوتی تھی، نماز کے حلقے لگتے تھے، سیکھنے سکھانے کے حلقے ہوتے تھے، تلاوت قرآن کے حلقے لگتے تھے، حلال حرام کے پہچاننے کے حلقے لگتے تھے، حالات لائے جاتے تھے، سنائے جاتے تھے سرکار کی خدمت میں، وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہے مسجد کے اعمال. تو مسجد میں آتے تھے تو اپنے ایمان میں ترقی پاتے تھے. علامہ اقبال کہتے ہیں مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. صحابہ اکرام مسجد میں آتے تھے، ان کے ایمان میں قوت، ترقی ہوتی تھی. جیسے بازار میں جاتے ہیں تو آدمی میں دنیا کی ہوس کی ترقی ہوتی ہے، کمائی، وہ کما رہا ہے، یہ کما رہا ہے، ادھر جما رہا. اور مسجد میں ایمان کی ترقی کی ہوس، اعمال کی ترقی کی ہوس. اگر یہ نہیں ہو رہی ہے تو ہمارا مسجد میں آنا برائے آنا ہے، حقیقت کا آنا نہیں ہے. مسجد کو آنا پورے آداب کے ساتھ. یہ جو سنت عادت، سنت دعوت، سنت عبادت ہے نا، یہ اس عمل کی حقیقت تک پہنچانے کے لیے ہے. سنتوں کی رعایت کر کے وضو کریں گے، سنتوں کی رعایت کر کے مسجد میں آئیں گے جیسے آنا ہے، تو پھر سنتوں کی رعایت کے ساتھ مسجد میں اپنا گزر بسر ہوگا تو پھر مسجد سے کچھ ملے گا. یہاں نہیں ملے گا تو پھر کہیں نہیں ملے گا. یہ ہے ایمان والے کے لیے خزانہ. تو مسجد میرے دوست اور بزرگوں، اعمال، مومن کے اعمال کی جگہ ہے. اور یہاں جن عملوں میں جو عمل مسجد کے بتائے گئے ہیں، ان عملوں میں اپنے آپ کو لگانا یہ اپنی ترقی کی نشانی ہے. اس لیے میرے محترم بھائی اور دوستو، مسجد کو جی چاہے نہ چاہے آنے کی عادت بنائے. بناتے ایک وقت آئے گا کہ پھر ہمارا تعلق مسجد سے ہو جائے گا. بت نے کہا نا، قبیلے سلیم جو ہے اس سے آواز دیا کہ سب کو کہہ دو کہ تمہارے لوگ ہلاک ہو گئے. وہ آشا اہل المسجدی، مسجد والے بڑے مزے میں ہو گئے. خلق الانیس وعاشا اہل المسجد، تمہارا دوست ہلاک ہو گیا، جس کی تم پوجا کرتے ہو وہ تو گیا. اور مسجد والے وہ تو کامیاب ہو گئے، بڑے مزیدار زندگی میں ہو گئے. بت میں سے آواز آ رہی ہے. کیوں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، انہوں نے مسجد کا نظام قائم کیا ہے. سب سے پہلے کس کی تعمیر ہوئی؟ کون سی چیز بنائی گئی؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا. اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی، ایک چٹیل میدان جیسا تھا. ایک روایت کے اعتبار سے کچھ نہیں تھا روئے زمین پر، ایک چٹیل میدان تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آبادی کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے اپنی مسجد بنائی، اپنا گھر بنایا، فرشتوں کو بھیجا اور اللہ کے گھر کی تعمیر ہوئی. اور اتنی ہی مقدار میں اسی کے محاذات میں آسمانوں پر بھی ایک تعمیر ہوئی، اس کا نام ہے بیت المعمور.
اور اس کا نام ہے بیت اللہ. فرشتے آئے, اللہ کے گھر کی تعمیر کی. یہ ہدایت کا مرکز ہے اور یہ امن کا مرکز ہے. کیا مطلب ہے کہ مسجد کا حق ادا کریں گے, اللہ تعالیٰ امن و امان میں رکھیں گے. اگر مسجد کا حق ادا نہیں ہوگا تو پھر میرے دوست اور بزرگوں, اللہ پر کوئی ذمہ داری اپنے بندوں کی نہیں ہے. حالات جو آتے ہیں یہ حالات یوں ہی نہیں آتے. اعمال کی بدلی ہوئی شکل کا نام ہے حالات. بزرگ نے فرمایا اعمال کی بدلی ہوئی شکل کا نام حالات ہے. اعمالکم امالکم, تمہارے اعمال تمہارے حکام ہیں, مسلط کرتے ہیں اللہ تعالی. تو حالات میرے دوستوں اور بزرگوں, یہ حالات تو اس کی بنیاد ہمارے اعمال ہیں. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. جو نیک عمل کریں گے ایمان کے ساتھ. ایمان کیا ہے؟ یقین کو کہتے ہیں. یقین جتنا مضبوط یقین ہوگا اتنا قوی ایمان. امام بخاری نے فرمایا الایمان الیقین کلو. تو نیک عمل کریں گے ایمان کے ساتھ, چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو دنیا کی بہترین زندگی دیں گے, چین کی زندگی, راحت کی زندگی, چاہے جھوپڑے میں دیں یا مال میں دیں, ان کی مرضی ہے. عزت کی زندگی, چاہے بوریے پر دیں تخت پر بٹھا کر دیں, ان کی مرضی. عزت دینے میں یہ اللہ تعالیٰ بوریے والے کو عزت دینے میں تخت پر بٹھانے کا محتاج نہیں. اللہ محتاج نہیں ہے. عزت کا فیصلہ کر لیا تو بوریے والے کو بوریے پر عزت ملے, چٹائی والے کو چٹائی پر عزت ملے, ہاں فقیر کو فقر میں عزت ملے, تونگر کو تونگری میں عزت ملے, لیکن ارادہ ہوگا اللہ کا. تو اللہ فرماتے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. اور مرنے کے بعد تو بہت دیں گے اللہ. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو ہمیں چھوڑے گا, ہمارے حکموں کو توڑے گا, ہم اس کی زندگی کو تنگ بنا دیں گے. کروڑ پتی ہوگا لیکن دل کو جھانکنے کا موقع ملے تو پتا چلے گا اندر سے دل کتنا تنگ ہے. یہاں تک کہ بیٹے کے دل میں باپ کی دشمنی ہوگی, بھائی کے دل میں بھائی کی دشمنی ہوگی, شوہر کے دل میں بیوی کے دل میں شوہر کی دشمنی ہوگی, اور ان دشمنوں سے یہ پریشان رہے گا. اور کتنے واقعات آپ بھی سنے ہوں گے کہ بیٹے نے باپ کو کیسے مارا, اور بیوی نے شوہر کا قتل کیسے کیا, بھائی نے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا. میرے دوست اور بزرگوں, جب اللہ کی طرف بندے نہیں آتے نا تو اللہ تعالیٰ مخلوق کے حوالے کرتے ہیں ان کو, پھر پریشان. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو ہمارے حکموں سے روگردانی کریں گے ہم ان کی دنیا کی زندگی کو تنگ بنا دیں گے, مرنے کے بعد ان کو اندھا اٹھائیں گے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. خدا کے سامنے فریاد کرے گا لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. اے اللہ میں تو آنکھ والا تھا, مجھے تو نے اندھا بنا دیا, جنت کا راستہ نظر نہیں آتا, کامیابی کا راستہ دکھائی نہیں دیتا. اللہ فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی. نادان, ہمارے احکامات, ہماری قدرت کی نشانیاں لے کر تیرے سامنے آنے والے آئے تھے, تو نے ان کو بھلا دیا, آج ہم تجھ کو بھلا دیتے. اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ایمان والا بنایا. اللہ نے بنایا, ہمارے بس میں نہیں تھا, اللہ نے بنایا. لیکن اس نعمت اسلام پر اللہ کے ہم شکر گزار بنے. اللہ کی شکر گزاری اس نعمت پر یہی ہے کہ اس نعمت کو روزانہ آگے بڑھانے کی ہم کوشش کریں, یہ نعمت میں اضافہ ہو. بھائی باپ نے ایک درخت لگا کے دیا, اب بیٹے کا کام کیا ہے, چلا گیا, وفادار بیٹا ہوتا ہے باپ کے درخت کی آبیاری کرتا ہے.
اس کی نگہداشت کرتا ہے، پھر اس کو پروان چڑھاتا ہے. ہاں، ایک بیوہ بہن کو چھوڑا، بہن کی نگہداشت کرتا ہے. بیوہ ماں کو چھوڑا تو ماں کی تابعداری کرتا ہے. تو اس کو کیا کہا جائے گا کہ یہ ہے وفادار بیٹا اپنے باپ کا، اپنے باپ کی اس امانت کی بڑی حفاظت کر رہا ہے. ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، امانت کی حفاظت کرنے کا اللہ کی طرف سے بڑا حکم ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. نبی جی، اللہ کی طرف سے جو چیز آپ تک پہنچ رہی ہے اس کو ہمارے بندوں تک پوری طرح پہنچا دیجئے. اگر کمی بیشی آپ سے ہوئی، ہم کہیں گے آپ نے اپنے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، رسول ہونے کا حق ادا نہیں کیا. آپ کی اللہ حفاظت کرے گا، لیکن آپ اللہ کی امانت کی حفاظت کیجئے. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر کتنے اس بارے میں متفکر رہے. جب حکم پہلا ملا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اٹھیے نبی جی اپنے فریضے کو انجام دیجئے، ہمارے بندوں کے درمیان چل پھر کر ہماری بڑائی سنائیے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور صاف فرمایا یا خدیجہ لا راحت بعد اليوم. خدیجہ، اب آج کے بعد سے اب راحت نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت افروز نگاہ نے دیکھ لیا، اب دعوت کے اندر اب راحت نہیں ہے، اب تو چلنا ہی چلنا ہے، قربانی 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 ہے. لوگوں کی کڑوی کسیلی باتیں جھیلتے رہے. کوئی دھول اڑایا مکے کی برداشت کیا، نعوذ باللہ کوئی تھوک دیا برداشت کیا، کسی نے کپڑے کو تار تار آپ کے کر دیا تو برداشت کیا، کسی نے سر مبارک کے بالوں کو پراگندہ کر دیا تو برداشت کیا. کیا کیا سازشیں کی گئیں، آپ کے خلاف کیا کیا اسکیمیں بنائی، لیکن اللہ کی طرف سے حکم وَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا. نبی جی آپ تو صبر کیجئے. مکی پوری زندگی صبر کی زندگی گزری ہے. احد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن نے دھوکے سے پتھر سے مارا، ایسا مارا کہ آپ کے پیشانی پر بڑا سخت درد زخم آیا اور آپ کو بڑی تکلیف ہوئی. اس تکلیف میں آپ کی زبان مبارک سے نکل گیا کیف افلح قوم شج نبیہ، وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کو ایسے زخم میں ڈال دیا. تو اللہ کی طرف سے وہی آئی نبی جی آپ کو اس طرح بددعا کرنے کا حق نہیں ہے. کتنا کیا کیا حال ہوا تھا احد کے اندر دیکھو. اور اللہ کے نبی کو اللہ فرما رہے نہیں آپ کو تو صبر کرنا ہے. میرے دوستو دائی کا کمال صبر ہے. دائی صبر کرے گا اپنے دعوت میں بہت آگے بڑھے گا. اور قرآن پاک میں دیکھیے علماء کرام سے پوچھئے کہ جہاں دعوت کا ذکر آیا ہے ساتھ صبر کا ذکر آیا ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اس کے بعد فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا بدلہ اچھائی سے دو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. دشمنی بھی جگری دوستی میں بدل جائے گی. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. جو صبر والے ہوتے ہیں اور جو نصیب ور ہوتے ہیں وہی یہ کرتے ہیں، انجام دیتے ہیں. دعوت کی ترقی صبر سے ہے. آدمی پی جائے، تیر کھانے کی ہوس ہو، جگر پیدا کر. ہاتھی کو پالنا ہے تو کیا کریں گے؟ دہلیز کو اونچا کریں گے. اس لیے ایک بزرگ نے فرمایا یہ پتا مارو کام ہے، یہ اپنے کو لگا دینا. رل جائے آدمی، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میرا کوئی نام نہیں ہے، میری کوئی شان نہیں ہے. دعوت میں جتنا اپنے کو گھلائیں گے اتنا میرے دوست اور بزرگوں اللہ اونچا اٹھائیں گے
اور دعوت کے اندر اللہ تعالیٰ اتنی جان ڈالیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہاں یہ فیصلہ ہے میرے دوستو. صبر فصبر صبرن جمیلا کیوں فرمایا؟ جتنا تم صبر کرو گے تمہاری دعوت اتنا آگے بڑھے گی. صبر میں جہاں کمی آئی وہاں دعوت رکی. تو دعوت تو میرے دوست اور بزرگوں حیثیت بنانے سے نہیں ہوگی، دعوت حیثیت مٹانے سے بنے گی. میری حیثیت مٹ جائے. اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی حیثیت والا ہے؟ کوئی شان والا ہے؟ بعدت خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. کیا شان! جبرائیل بھی کام جاتا ہے نبی کو پر وحی لاتے ہوئے حجرے کے باہر کھڑا ہو جاتا ہے اور السلام علیکم یا رسول اللہ. اللہ کے نبی اجازت دے تو اندر آنے کی ہمت کرتا ہے، ورنہ تو وہیں کھڑا رہتا ہے. جبرائیل سدرۃ المنتہا جو جبرائیل کی آخری حد ہے، 7 آسمانوں سے اوپر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں وہاں تک گئے جبرائیل کے ساتھ. جبرائیل نے ہاتھ جوڑ دیے، اگر ایکسرے موئے برتر برم فروغ تجلی بسوزت پرم، یہاں سے آگے بڑھنا میرے بس میں بھی نہیں ہے نجوی جی. اگر ایک بال برابر بھی بڑھا خدا کی تجلی مجھے جلا کر خاک کر دے گی. اللہ کے پیارے نبی آگے جاتے ہیں، تشریف لے آتے ہیں. کیا مقام ہے آپ کا؟ لیکن دعوت میں اپنے کو کتنا گھلاتے ہیں. یہاں تک کہ آخری دن ہے آپ کا، آخری دن. ہاں اب اس کے بعد آپ پردہ فرما جائیں گے. حال یہ ہے کہ سر مبارک میں سخت درد ہے، پیشانی مبارک پر پٹی بندھی ہوئی ہے اور بدن مبارک پر اتنی حرارت ہے کہ ٹھنڈے پانی میں مبارک ہاتھ ڈالتے ہیں، چہرے پر ملتے ہیں، اور اتنی نقاہت اور ذوف ہے کہ ایک دیوار آڑ ہے صرف مسجد نبی اور حجر مبارک کے درمیان. تب بھی حجر مبارک سے مسجد نبی میں آ نہیں رہے ہیں. 2 صحابہ کے کاندھوں کے سہارے اپنے مبارک پیر گھسیٹتے مسجد نبی میں داخل ہوا چاہتے ہیں. یہ سارا منظر دیکھ کر بیٹی فاطمہ زار و خطار رونے لگی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی بیٹی سے بڑی محبت تھی. فرمایا بیٹی رو نہیں، آج کے دن کے بعد تیرے باپ پر راحت ہی راحت ہے. جب دعوت ذمہ داری پڑی تو حضرت خدیجہ سے فرمایا خدیجہ آج کے بعد راحت نہیں ہے، آج کے بعد سے راحت نہیں ہے. اور کیا کیا حالات آئے، مکی زندگی کیسے گزری. ارے 3 سال تو بائیکاٹ کی زندگی گزری. وہاں والا یہاں نہیں آ سکتا تھا، یہاں والا وہاں نہیں جا سکتا تھا. اور پھر آپ کو دعوت کی اجازت نہیں، گھر کے نگراں، گھر پر ان کے خونخوار بھیڑیوں کی طرح نگاہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو دار ارقم کو اپنا ٹھکانہ بنائے، ارقم ابن ارقم کے مکان کو، اور وہاں چھپ چھپ کر صحابہ آتے تھے، مسلمان ہوتے تھے. حالات میں کیسے کام کرنا نبی کی سیرت میں ملے گا. ایک مسافر آیا، مسافروں کی خبر گری تو ان کے گھٹیوں میں تھی، جاہلیت کے زمانے میں بھی. ایک مسافر تھا، دن بھر سے حرم میں تھا. حضرت علی نے دیکھا ارے کوئی مسافر ہے، لے گئے، رات میں کھلایا پلایا سلایا، پھر لا کے چھوڑ دیا. 3 دن تک. تیسرے دن آخر پوچھ لیا ارے یہ مسافر کیوں ہے، یہ 3 دن سے ہی ہے کہ کام نہیں ہوا. آخر پوچھ لیا بھائی کیوں آئے تم. اس مسافر نے تو اول تو قسم دی اور پھر اپنی غرض بتائی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مجھے ایمان لانا ہے. حضرت ابو ذر غفاری تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں وہ نبی برحق ہے، دیکھو میں لے جاؤں گا، حالات ایسے نہیں ہیں، میرے پیچھے پیچھے چلنا. اگر مجھے شبہ ہو جائے تو میں بیٹھ جاؤں گا کہیں جوتا درست کرنے کے بہانے یا استنجا کے بہانے، تم آگے بڑھتے رہنا، پیچھے سے آ جاؤں گا، یہاں تک کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت تک پہنچا دیا. میرے آقا دار ارقم میں ہیں، کام کر رہے ہیں. حالات میں کیسے کام کرنا. حضرت جی رحمت اللہ علیہ بمبئی کے اندر حالات تھے
تو حضرت جی رحمت اللہ علیہ سے لوگوں نے ٹیلی فون کر کے پوچھا حضرت ہم کیسے کام کریں, اب تو کرفیو ہم نکل نہیں سکتے نا. حضرت نے فرمایا اللہ نے فون تو دیا ہے, فون کے ذریعے دعوت دو اور پوچھو کہ بھائی تعلیم ہو رہی نہیں تمہاری, نماز ہو رہی نہیں تمہاری, ہاں مذاکرہ ہو رہا نہیں تمہارا, اور گھر کے اندر تعلیم کرو, 6 نمبروں کا مذاکرہ کرو, اعمال کرو. انفرادی دعوت کا بہترین موقع ہے یہ. تو دائی کی دعوت کسی وقت بھی دائی کو چھٹی نہیں ہے, حالات میں بھی ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا کام کر سکتا ہے. حضرت جی دامت برکاتہم نے یہی فرمایا تھا کہ ان حالات میں انفرادی دعوت کا تو بہترین موقع تھا. بیٹے کو باپ دعوت دیتا, اور بیوی کو شوہر بیوی کو دعوت دیتا, اور بھائی کو بھائی دعوت دیتا, اور گھر میں تعلیم زندہ کرتا, تسبیحات زندہ ہوتے, اور مذاکرہ ہوتا. انفرادی دعوت تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے زیادہ ملتی جلتی دعوت ہے. ہم کیا کریں نہیں میرے دوستوں اور بزرگوں, جس کو کام مقصود ہوتا ہے نا, جو کام کو اپنا مقصود بناتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے تو راستے نکالتے ہیں. اور جس کو کام کرنا نہیں ہوتا نا, تو پھر راستے بھی ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بند کر دیتے ہیں. وَأَذَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ, قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ علم رکھنے کے باوجود, سمجھ رکھنے کے باوجود اللہ اس کو گمراہ کر دیتے ہیں. اور جس میں طلب ہوتی ہے, جس میں تڑپ ہوتی ہے, جس کے اندر کڑن ہوتی ہے, تو پھر میرے دوستو اللہ تعالیٰ اس کو راستے دکھاتے ہیں. پتھر کے جگر والو غم میں وہ روانی ہے, غم میں وہ روانی ہے کہ وہ راہ بنا لے گا کہ بہتا ہوا پانی ہے. پانی جو ہے کہیں نہ کہیں اپنا راستہ بنا لیتا ہے. تو میرے دوست اور بزرگوں, دعوت کے کام کو اپنا کام بنانا, اس کو اپنا مقصد بنانا, اسی کے لیے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے. ہمارا دوسرا کام ہے نہیں. البتہ یہ بشری حاجتیں جو اللہ نے رکھی ہیں, ان کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے یہ مسائل رکھے, تجارت کے اور کھیتی کے اور فلاں کے, ان سے روکا نہیں ہے. اور یہ بھی ہمارے امتحان کے لیے ہے کہ تجارت کا یقین بنتا ہے کہ ہمارا یقین بنتا ہے. ایک صحابی آئے, فرمایا کہ میں بحرین جانا چاہتا ہوں. سرکار نے فرمایا کیوں؟ کہا تجارت کے لیے. فرمایا 2 رکعت نماز پڑھو پہلے. ادھر متوجہ کیا, یہاں سے لو, تجارت سے ملے گا نہیں, یہاں سے ملے گا, اور یہاں سے لو اور پھر جاؤ. تو میرے دوست اور بزرگوں, ہر جگہ, ہر شعبے میں, جس شعبے میں بھی ہم ہیں, وہ شعبہ ہمارے امتحان کے لیے ہے. لا تلہیکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اللہ فرماتے تمہارا مال, تمہاری اولاد تم کو خدا کے ذکر سے, یعنی خدا کے حکموں سے ہلاکت میں ڈالنے نہ پائے, ہٹا کر. یہ امتحان کے لیے ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. یہ صرف دنیا کی چمک ہے. یہ بھی ہمارے امتحان کے لیے ہے, لیکن ہمارا مقصد حیات دعوت ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کے ایمان میں مضبوطی کے لیے, اس کے اندر مضبوطی پیدا ہو جائے اور اپنے مقصد پر جمے, اللہ تعالیٰ نے مسجدیں عطا فرمائیں. مسجد والا بنے اور پھر مسجد سے اللہ کے دین کی دعوت چلے. مسجد میں جی لگے اور گھر میں جائیں تو اپنی ضرورت کے لیے جائیں, اور ہمارا جی اور ہمارا سکون, ہمارا چین, یہ ہمیں
اللہ کے گھر میں ملے تو پھر ایمان والا ہے. صحابہ کرام نے تو ترتیب بنا رکھی تھی. ایک بھائی یہاں تھا, ایک بھائی گھر میں تھا, کہ ایک بھائی کاروبار میں تھا, وہ کاروبار والا آتا اور یہ وہاں جاتا. تو ان کا ٹھکانہ تو مسجد کا تھا, سونے کے لیے نہیں, آرام کے لیے نہیں. ضرورت کے لیے ہے تو آدمی سو بھی سکتا ہے اعتکاف کی نیت سے, لیکن اعمال مساجد کے لیے. مسجدیں کیوں بنائی جاتی ہیں؟ مسجدیں تو اعمال کے لیے بنائی جاتی ہیں. جب اعمال نہیں ہوئے تو پھر تالے پڑ گئے. مسجد میں جب اعمال نہیں ہوئے تالے پڑ گئے. 5 نمازوں کے لیے کھلتے ہیں اور 5 نمازیں ہو گئی تو تالے پڑ گئے. آپ پرانی زمانے کی مسجدیں دیکھیں گے تو اس میں تو نہ دہلیز ہے نہ دروازے ہیں. دیوبند ہم گئے تھے, وہاں ایک پرانی مسجد, چھتا مسجد کہتے ہیں اس کو, اس کے سامنے کنار کا درخت وہ بھی تھا اس وقت. اس کے نیچے ایک شاگرد اور ایک استاد, دونوں نے تعلیم شروع کی تھی. دونوں کا نام محمود تھا. تو وہ جو مسجد ہے چھتا, اس مسجد میں اس وقت ہم نے دیکھا آنکھوں سے نہ دہلیز نہ دروازہ. اسی طرح تکیا گئے تھے رائے بریلی, حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ کے خدمت میں ہمارا امیر محترم کے ساتھ گئے تھے. تو سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی جو مسجد تھی, تو میرے دوست اور بزرگوں وہاں بھی یہ دہلیز نہیں اور کوئی دروازہ نہیں. وجہ کیا ہے کہ مسجدیں 24 گھنٹے زندہ تھیں. ہاں ترتیب تھی, کوئی نہ کوئی رہتے تھے. تو میرے بھائی اور دوستوں, مومن کے لینے کی جگہ تو مسجد ہے. دنیا والے کے لینے کی جگہ دکان ہے, تجارت ہے, کھیتی باڑی ہے. مومن کے لینے کی جگہ مسجد ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نا, حضرت عائشہ سے پوچھا عائشہ کھانے کو کچھ ہے؟ فرمایا نہ. تو سرکار سیدھے مسجد آئے. تیسری مرتبہ کے بعد حضرت عائشہ نے فرمایا, عرض کیا اے اللہ کے نبی, اللہ نے بھیج دیا ہے. چاند گرہن ہوا تو مسجد, سورج گرہن ہوا تو مسجد, آندھی چلی تو مسجد, حالات آئے تو مسجد. شہنشاہ کا گھر شہنشاہ کی جگہ ہے. ہاں شہنشاہ کا مکان ہے. یہاں نہیں ملا تو پھر کہاں سے ملے گا؟ تو ایمان والا تو مسجد سے لیتا ہے. اس کے لیے میرے دوست اور بزرگوں, مسجد کے ایسے عادی بننا کہ ہمارا وقت, ہم حضرت جی رحمت اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے تھے کہ اگر ایمان والا اپنا فارغ وقت, فالتو وقت, کمائی سے بچ کر اور اس سے بچ کر جو فالتو وقت ہے وہ بھی مسجد کو دے دے تو پھر اس کے ایمان میں قوت آ جائے. فالتو وقت باتوں میں گزر جاتا ہے, چائے پر گزر جاتا ہے, ہنستے مسکراتے گزر جاتا ہے, کہانی قصے سناتے گزر جاتا ہے. اگر ہم حساب ڈالیں اپنی زندگی کا وقت کتنا بیکار وقت جاتا ہے, اگر وہ وقت بھی ہم مسجد کو دے دیں, خدا پاک کی قسم میرے دوستوں اور بزرگوں, ہماری مسجدیں آباد ہو جائیں, اس کے صدقے میں ہم آباد ہو جائیں. ہماری بربادی کی وجہ مسجدوں کی غیر آبادی ہے. دعوت کے ذریعے بنیادی طور پر ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے. حضرت جی دامت برکاتہم اس وقت بڑے اہتمام سے فرماتے ہیں, ایمان والا, ہر ایمان والا مسجد کی آبادی پر اتنی فکر کرے کہ 24 گھنٹے اس کی مسجدیں آباد ہو. میرے گھر آباد 24 گھنٹے, میری تجارتیں آباد, میرے باغ آباد, میرے کھیت آباد. اللہ کے گھر آباد نہ ہو. اللہ کے گھروں کی آبادی یہ خمخموں سے نہیں ہے, یہ پنکھوں سے نہیں ہے, یہ چراغاں کرنے سے نہیں ہے. اللہ کے گھر کی آبادی اعمال مساجد سے ہے. تو اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں, دعوت کے کام کو اپنا کام بنانا. دیکھو الحمدللہ ابھی مسجد کی بنیاد یہ ڈالی گئی. اللہ اس مسجد کو اچھا سے اچھا بنائے. مسجد کے بنانے اور مسجد کے لیے کوشاں رہنے کا بھی بہت اجر بتایا گیا
کہ جو دنیا میں اللہ کا گھر بنائے اللہ جنت میں اس کا گھر بنائیں گے. اور پھر مسجد کیوں بنائی جاتی ہے؟ اب مسجد کی آبادی کے لیے بنائی جاتی ہے. دنیا ہی میں سند ایمانی مومن ہونے کی سند اللہ دیتے ہیں جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں. منا کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. اللہ پر ایمان والے، یوم آخرت پر ایمان والے، مسجدوں کو آباد کرنے والے. تو اس کے لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، مسجدوں کو بنانا بھی، اور مسجدوں کو بنانے کا مقصد کیا؟ کہ مسجدیں ہماری آباد ہوں. مسجدوں کی غیر آبادی قیامت کی علامت ہے، مسجدوں کی آبادی قیامت کو دور کرنے والی ہے. بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت کو لانا چاہیں گے، کعبۃ اللہ ڈہ جائے گا، اور کعبۃ اللہ کو ڈہنے والا کوئی بڑے ہوگا، ایک معمولی انسان ہوگا جو کعبے کو ڈہ دے گا. اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت چاہی کہ دنیا کو رکھنا ہے باقی، تو پھر ابرہہ بھی آیا تو کیا ہو کے چلا گیا؟ منہ کی کھا کے گیا. تو میرے دوستو، مسجدوں کی آبادی یہ قیامت کو دور کرنے والی ہے، دنیا کی بربادی کو بچانے والی ہے مسجدوں کی آبادی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاتی علی الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه ومساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى. اللہ حفاظت فرمائے. ایک ایسا زمانہ آئے گا لوگوں پر کہ نام اسلامی رہیں گے لیکن اسلام سے نابلد ہوں گے، اور قرآن پاک رہے گا لیکن حروف کے قرآن رہیں گے، عملی زندگی میں قرآن نہیں رہے گا. قرآن پاک خود کہتا ہے کہ اللہ اسی قرآن و حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ اسی قرآن کے ذریعے بعض قوموں کو اونچا کریں گے اور اسی قرآن کے ذریعے بعض قوموں کو نیچے ڈال دیں گے. جو عمل کریں گے وہ آگے بڑھیں گے، جو عمل نہیں کریں گے نیچے آئیں گے. اور پھر فرمایا کہ ان کی مسجدیں بڑی عالیشان ہوں گی، ہدایت کے نور سے خالی ہوں گی. یہ دعوت کی محنت ہے. پہلے جماعتیں گئی میرے دوستوں بعض علاقوں میں جہاں مسجدیں غیر آباد، تو کیا وہاں تو جھاڑ پھوڑ اڑ گئے تھے. نمازی حالانکہ مسلمان ہے بستی میں، مسجدوں میں تالا لگا ہوا، بلکہ بکری وغیرہ کا ٹھکانہ. جماعت گئی، جماعت نے مسجد کی صفائی کی اور مسجد کو دھویا اور مسجد میں قیام کیا، تو رات میں کسی کے رونے کی آواز، جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے بچھڑتا ہے اور جب ماں اس کی ملتی ہے محبت بھرے انداز سے حقوق کر روتا ہے، ایسے رونے کی آواز ایک کونے سے آ رہی تھی. جماعت نے اٹھ کر دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا. بعد بزرگوں کے سامنے جب واقعہ سنایا گیا تو فرمایا کہ مسجد اب بہت دنوں کے بعد آباد ہوئی تو مسجد رو رہی تھی خوشی کے مارے. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. مسجد میں آئے تو آدمی کے ایمان میں ترقی ہو دوستو، اور مسجد ہی سے ملے گا. خیر البقاع مساجدھا، یہ ایمان کے بننے کی جگہ مسجد، اور بازار بنے ہوئے ایمان کے ضائع ہونے کی جگہ. اس لیے فرمایا ضرورت پر بازار جاؤ، ضرورت کے بغیر نہ جاؤ. تجارت ہے، لین دین ہے، کچھ کرنا ہے تو بازار، اور وہ بھی شرائط دیے گئے. بازار میں نظروں کی حفاظت ہو، بازار میں نگاہوں کی حفاظت ہو، بازار میں دل کی حفاظت ہو، بازار میں چوتھے کلمے کا ورد ہو، اور وغیرہ وغیرہ. بازار میں تو شرائط بتائے گئے. اپنے ایمان کے پر پورا دھیان دیتے ہوئے بازار، اور یہاں ایمان کے بڑھوتری کی جگہ ہے. یہاں آؤ، یہاں اس کے حقوق ادا، اس کے
اس کے اصول کے ساتھ یہاں رہو گے اور یہاں کے اعمال میں لگو گے تو یہاں کا لگنا میرے دوستوں ایمان میں اور ترقی کرے گا. تو یہاں سے جاتے ہیں تو پھر اپنے بازاروں میں غافل نہیں بنتے, اپنے بازاروں میں خدا کے حکموں سے غافل نہیں ہوتے, نماز کے قائم کرنے سے, زکوٰۃ کے دینے سے. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. تو اللہ تعالیٰ مسجد کا بنانا بھی مبارک کرے. ہاں دیکھو ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ ایک آدمی نے مسجد بنائی, اس کا ارادہ اس کا تمنا یہ تھی کہ وہ خود معمار تھا اور اپنی اولاد بڑی عمر کا تھا, اپنی اولاد اس کی اولاد بھی تعمیر کا کام کرتی تھی. اس کی خواہش ہوئی کہ میں ہی مسجد بنانا, میرا ہی میٹیریل, میرا ہی پیسہ, میری ہی محنت. چنانچہ مال جمع کیا, بہترین مسجد بنائی اور کل مسجد کی ابتدا ہونے والی تھی. رات میں تھوڑا سا اوپر کا کام ہو رہا تھا, تاپی کا کام چل رہا تھا, تاپی ہاتھ میں سے پھسل گئی, نیچے پڑ گئی. اب وہ اندھیرے میں کچھ انجیلا تھا, کچھ جولا تھا, سمجھے کہ وہی تاپی تھی, اس کی تلاش میں تھے. ایک آدمی ضروری کام سے جا رہا تھا, اس نے دیکھا تاپی پڑی ہوئی ہے, اور یہاں تاپی کیسے؟ سر اٹھا کے دیکھا تو مسجد ہے. تو اس نے سمجھا کہ مسجد کی کوئی ہے, کام ہو رہا تھا اس لیے گری. اور لے کر مسجد میں گیا, نظر نہیں آئے, مسجد کی سیڑھیوں میں سے چڑھا تو اوپر گیا تو لوگ تلاش کر رہے تھے, بھائی اس کے لیے, ارے بھائی یہی تو, اسی کے لیے تو ہم تلاش میں ہیں. اللہ جزا خیر دے تم کو. اب تاپی لیا, کام کیا اور صبح سے مسجد شروع ہو گئی. اب ایک مرتبہ اس معمار نے خواب دیکھا, وہ جنت میں ہے اور جنت کی سیر کر رہا ہے, جنت کے باغ و بہار ہے, فرشتے ساتھ ہے, اور ایک بہترین موتیوں کا محل میں گیا, اور عجیب محل, بتا نہیں سکتا ہوں اس کی تعریف. تو فرشتے سے پوچھا, فرشتوں کس کا ہے یہ؟ کہا یہ تیرا ہے, تو نے اللہ کا گھر بنایا نا, اللہ نے تیرا گھر بنایا. هل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللہ کیا دیں گے؟ اللہ اکبر. ہم کچھ نہیں دیتے, اللہ بہت کچھ دیں گے. اللہ یقین عطا فرما دے. یقین کی کمزوری نے آج ہماری لٹیاں ڈبو دی ہے, اس لیے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں چلے. ہاں 4 مہینے اب بیرون کے لیے قرب و جوار میں, پیدل جماعتوں میں تھکے اپنے آپ کو, اپنے یقین کو بنانا. تو کہا تو نے جنت میں, دنیا میں اللہ کا گھر بنایا نا, اللہ نے تیرا گھر یہاں بنایا. بہت خوش تھا, نکلا, پھر سیر کر رہا ہے جنت کی, 7 فرشتے ہیں. پھر ایک دور ایسے ہی اس نے پوچھا, بھائی وہ محل کس کا ہے؟ فرشتے نے بتایا وہ محل اس تاپی اٹھا کر دینے والے کا تھا. اللہ نکتہ نواز ہے. رحمت حق بہانہ می جوید, رحمت حق بہا نمی جوید. اللہ کی رحمت سرمایہ نہیں ڈھونڈتی, اللہ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے. غریب ہے, اپنے بس میں ہے, پیدل جماعت میں جا سکتا ہے, گیا. جا کے دیکھو افریقہ کے ممالک میں ایسے کہ ایک ہفتے کے لیے کھانا نہیں ملتا ان کو, پاؤڈر لے کے چلتے ہیں. وہ کوئی ایک قسم کا خاص جڑ ہوتی ہے, وہ لے کے چلتے ہیں, کھاتے ہیں بیچارے, کام کرتے ہیں. نظام الدین مرکز آنے کی بڑی تمنا, کیوں نہ تمنا ہوتی کہ جہاں سارے ہمارے اکابر کا خون پسینہ ایک ہوا ہے. مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ, مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ, مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ پورا سرمایہ لٹا دیا. بڑے جاگیردار تھے, ان کی اہلیہ ان سے بڑی جاگیردار تھیں, انہوں نے لٹا دیا. ایک مرتبہ حال ایسا آیا کہ حضرت مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ جو بچے تھے وہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, گھر میں ڈھونڈا تو کچھ نہیں ملا. بڑوں نے بتایا, ڈھونڈتے اب آٹا جس برتن میں یعنی جس ڈبے میں ڈالا جاتا ہے, آٹے برتن کو دیکھا اور وہ آٹا وہاں بھی نہیں, وہ ڈبی میں بھی نہیں. بہرحال آٹا کچھ نہ کچھ کونے میں لگا رہتا نا, اسے کھرج کر کے انہوں نے کچھ آٹا جمع کیا اور اسے گوند کر ایک چھوٹا سا پیڑا بنایا, آگ میں سیک کر کھانے لگے. یہ منظر حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے دیکھا تو ان کا بھی جی بھرایا. حضرت اپنے کمرے میں گئے, جو آج ہمارے حضرت جی دعوت برکاتہ مشورہ کرتے ہیں نا, وہی کمرہ مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کے زمانے کا ہے. کمرے میں گئے, بڑوں کا بیان ہے
کمرے کا دروازہ بند کیا، آدھ پون گھنٹے کے بعد باہر نکلے تو چہرہ حشاش بشاش تھا اور فرمانے لگے آج کے دن کے بعد سے انشاءاللہ اس چہار دیواری میں فاقہ نہیں آئے گا. منوا لیا اللہ کو، کر کے منوایا ہے، ہم نہ کر کے منوانا چاہتے ہیں. کیسا ہوگا بولو؟ اللہ نسلوں کی حفاظت کریں گے، نسلوں کی. دیکھو سورہ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام کا اللہ واقعہ ذکر کرتے ہیں. ایک واقعہ وہ نکلے، 3 واقعات پیش آئے ان کے سفر میں، اور ایک واقعہ ایک بستی میں گئے. حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے علیہ السلام فرمایا آؤ بھائی یہ دیوار گر رہی ہے، ان کی ہم درست کر دیں اس کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جلا لی. کہا ان کی کیا ہم کو پوچھ کر بھی نہیں دیکھا ان لوگوں نے؟ دستور یہ تھا کوئی نوارد آتا تھا تو اس کی مہمان نوازی کرتے تھے. وہ لوگ ایسے بے مروت نکلے کہ ان نواردوں کو پوچھ کر بھی دیکھا نہیں، کہ جو ہم کو کچھ بھی. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا دیکھو ہماری شرط یاد ہے، جب تک میں کچھ نہ کہوں آپ جواب نہیں دینا. تو معافی مانگی، بہرحال ہو گیا. تو حضرت خضر علیہ السلام نے بعد میں بتایا کہ یہ 2 یتیم بچے وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، یہاں ان کا خزانہ چھپا ہوا ہے. اب یہ دیوار گر جاتی، جو دیکھتا وہ لوٹ لیتا. بچے بڑوں سے کیا لڑتے؟ اور دیوار کھڑی ہو جاتی تو آج کے بچے کل کے بڑے اپنے خزانے کا پتہ لگا لیتے. تو ایک خزانے کی ان کی حفاظت ایک وقت کے نبی، ایک وقت کے خضر کے ذریعے حفاظت کی جا رہی ہے. کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے ان میں؟ اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے باپ جو تھے وہ نیک تھے. مفسری نے لکھا ہے کہ 6 یا 7ویں پشت میں ان کا باپ بڑا نیک تھا، اس کی نیکی کا اثر ان پر پڑا ہے. حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا ہارون صاحب رحمت اللہ علیہ، اب ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم. بتاؤ میرے دوستو، اللہ والوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی، کیا اس کا اثر نہیں ہوگا؟ پڑوس میں ہم گئے تھے تو حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ جو مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کے زمانے کے ہیں، وہ اپنے ساتھیوں کو بٹھا لے، اپنے جو وہاں کے ذمہ دار تھے، وہ فرمانے لگے دیکھو جس کو ہندوستان کا ویزا ملے سب سے پہلے مرکز جائے. وہاں کوئی جگہ ایسے نہیں جہاں مولانا الیاس کے آنسو نہ گرے ہوں. وہاں دعوت کی سمجھ ملے گی، دعوت کی خوشبو ملے گی. پھر میوات جائے، وہاں دعوت کی ترتیب ملے گی. میرے دوست اور بزرگ وہ مرکز ہے. تو تڑپتے تھے، ایک خاندان تڑپتا تھا میاں بیوی کہ ہم جائیں مرکز، لیکن بہت غریب تھے بیچارے. بعض ممالک کیسے ہیں بہت غریب، کھانے کی جیسے میں نے عرض کیا. تو انہوں نے طے کر لیا کہ ایک وقت کا کھائیں گے، ایک وقت کا کھانا کھانے کے پیسے ہنڈی میں ڈالیں گے، نہیں کھائیں گے. ایک وقت کھا کر کئی سال انہوں نے زندگی گزاری اور اتنے پیسے جمع ہو گئے کہ جس سے وہ ہندوستان آ کر جا سکتے ہیں. ہندوستان آئے، ان کی کارگزاری ہمارے اکابر سنے تو ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. قربانی سے آتے ہیں دوستوں. اللہ نے ایسا مرکز ہم کو دیا ہے، لیکن ہم ابھی اپنے گھروں میں، اپنے باغوں میں، کھیتوں میں پڑے ہوئے. میرے دوست اور بزرگوں، کیسا دین کا چمن اللہ نے دیا ہے، دین کا سکون. حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کیسی قربانی پر چلے. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں اور مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ میوات میں چلے، دن بھر چلتے رہے. چھوٹے چھوٹے اجتماعات ہوتے تھے، اس کو جلسہ کہتے ہیں. جلسوں میں شریک ہوتے ہوئے کبھی پیدل کبھی بنڈی میں، تھکے ماندے رات میں ایک مسجد کا انتخاب کر لیا اور کھا پی کر سو گئے. رات کے کسی حصے میں میری آنکھ کھلی. حضرت علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تو مسجد کے کسی حصے سے درد بھرے انداز سے جیسے کوئی سانپ کا کاٹا روتا ہے یا بچھو کا ڈنگ مارا روتا ہے، اس سے آواز آتی ہے. ایسی آواز آ رہی تھی. میں اٹھا، دیکھا مسجد میں اندھیرا تھا. اب بے قراری بڑھتی گئی میری، یا اللہ کون ہوگا. مسجد میں چلا تلاش کے لیے
بس میں کیا دیکھتا ہوں، میرے پیروں تلے زمین سرکنے لگی. یا اللہ، میں بھی اس سرزمین پر چلا تھا، مولانا الیاس بھی اس سرزمین پر چلے تھے، اور دونوں تھکے تھے. ایک نے اس مسجد کو سونے کے لیے منتخب کر لیا، ایک نے اس مسجد کو رونے کے لیے منتخب کر لیا. مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ امت کے غم میں رو رہے تھے. دعوت کا کام یوں نہیں آگے بڑھا. ہاں، یہ وہ مرکز ہے. حضرت مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ، یا اللہ یا اللہ کیا تھے. حضرت مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ ایک جماعت گئی، اس کی بڑی اچھی کارگزاری آ رہی تھی. اب جب 4 مہینے لگا کر آئے تو امیر صاحب سے بڑے بغلگیر ہوئے، اور پھر ان کو اور 4 مہینے کے لیے تشکیل کر رہے تھے. وہ اپنے آزار بتا رہے تھے. مولانا الیاس مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ حل بتا رہے تھے. پہلے تو گھر جو پہلے دیکھے ہوں گے وہ جانتے ہو، ایک پردہ صرف تھا، ٹاٹ کا پردہ پڑا ہوا رہتا تھا. مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ کی والدہ سن رہی تھی. بلایا، یوسف اندر آؤ. حضرت مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ اندر گئے. یوسف، تو اللہ کو کیا جواب دے گا؟ یہ بیچارہ اپنے گھر کے بیوی بچوں کے حضور بتا رہا ہے، تو پھر اس کی تشکیل کر رہا ہے. ماں نے کہا تو حضرت مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ ایک دم رونے لگے. حضرت مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ نے کہا، امی جان، چاہے اللہ اس کی پاداش میں مجھے جہنم میں ڈال دے گوارا ہے، لیکن امت کو جہنم میں جاتا ہوا میں دیکھ نہیں سکتا. اس کی صلاحیتوں سے جو علاقے اٹھے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ پھر جائے. ہاں میرے دوستو، کیا غم تھا اس اللہ کے بندے کو. مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ، ہمارے حضرت مولانا عمر صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ سنایا کہ ہندوستان جب تقسیم ہوا تھا، یہاں تو اتنی تباہی نہیں، وہاں تباہی ہوئی تھی. تو جماعتیں، چھوٹی چھوٹی جماعتیں، لوگ مسلمانوں کے جو رہنما تھے ان کو پکڑ کے ادھر ادھر سے لاتے، اور وہاں تو بالکل صحرا تھا. نظام الدین مرکز کے سامنے جنگل تھا، ہمایوں مقبرہ تھا، سامنے بڑا میدان، وہاں کیمپ ان کے لگے تھے مسلمانوں کے. مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ کی یہ تمنا تھی کہ یہ بیچارے کیمپوں میں ہیں، اگر ان کی زندگی باقی ہے، اللہ نے رکھی ہے، تو ایمان دیندار بن کر رہے. اگر اللہ نے ان کی زندگی کو پورا کر دیا ہے تو ایمان والے بن کر جائیں. اس فکر میں حضرت مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں بھیجتے تھے. ایک جماعت، اس کا نوجوان جاتے تھے، 2-3 ایک نوجوان تھے، ان کی بڑی اچھی کارگزاری مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ کو پہنچتی تھی، اور اسی کے نام پر خط آ گیا اس کے ماں باپ کا کہ بیٹے دیکھتے نہیں حالات کیسے ہیں، تمہاری بڑی ضرورت ہے، تم آ جاؤ. اب یہ ہوتا ہے کہ اپنے بڑوں کے ساتھ اپنی وفاداری کام میں ترقی کی علامت ہے. حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، کرتے رہو، ڈرتے رہو، مانگتے رہو، مانتے رہو. بڑوں کی مان کر مسئلہ پیش آ گیا، اپنے بڑوں کے سامنے رکھ دیا، مردہ بجتے زندہ. سیدھے خط لے کر حضرت مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے. وہ حضرت یہ خط آیا ہے، آپ کی جو رائے. حضرت نے فرمایا ٹھنڈی سانس لے کر کہ بھائی میں تمہیں کو فیصل بناتا ہوں، تم جو فیصلہ کر لو مجھے راضی ہے. تو انہوں نے فوراً کہا، حضرت میں نے یہاں رہنے کا فیصلہ کر لیا. سنا حضرت نے بڑی دعائیں دی. ہو گئی بات، دن گزر گیا. رات میں بشارت ہوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نوجوان کو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تیرے ماں باپ پر رحم فرمائے، میرے امت کے مسئلے کو تو نے ترجیح دی. بس خواب گزر گیا. 2-3 دن ہو گئے. چوتھے دن پھر اس کے ماں باپ کا خط آیا کہ بیٹے اچھا کیا تم نہیں آئے، تمہارے نہ آنے کی برکت معلوم ہوتی ہے، جو برسوں سے ہمارا قرضہ چکتا نہیں کیے تھے، جاتے جاتے ان حالات میں آدھا قرضہ چکتا کر گئے ہیں، اور انہوں نے وعدہ کیا ہے حالات اچھے ہو گئے تو قرضہ پورا کر دیں گے. تم وہیں رہو، اپنے کام میں لگے رہو. اللہ کا وعدہ سچا ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اللہ کے دین کی تم مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدموں کو جمائے گا. ہمت کر کے بتائیں میرے دوستو، جن کے 3 مرتبہ 4 مہینے ہو گئے یا 1 مرتبہ بھی بیرون جانا ہو گیا،
ہمت کر کے بیرون کے لیے نام لکھاؤ, کھلے خرچ کے ساتھ لکھاؤ. حضرت دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ جیب کو مت دیکھو, رب کو دیکھو. اللہ ارادہ ہم کریں گے, اللہ تعالی ہمارے ساتھ اونچا معاملہ فرمائیں گے. کما تدین تدان, اس لیے کھلے خرچ کے ساتھ. ہاں اتنا ہے کام کی شدبد ہو جائے, 3 مرتبہ 4 مہینے لگے ہوئے ہوں, یا 1 مرتبہ بھی بیرون ہمارا جانا ہو گیا ہو, ایسے ذاتی ہمت کر کے کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو جائیں. آپ کے ہاں تو بہت ہے, ہمارے پورے آندھرا کو فخر ہے کرنول پر, کیا یہاں ساتھی الحمدللہ بہت. اللہ قبول فرمائے, اللہ آپ کی جان مان میں برکت عطا فرمائے. بولو بھائی اور بولو سبحان اللہ. اللہ قبول کرے, اللہ قبول فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ جان کے مال میں برکت دے. اور بولو جمیل بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ. ذاکر بھائی, نثار بھائی, محمد اکبر. اللہ قبول لکھو کرے. بھائی, اور بولو اکبر لکھو. محبوب بادشاہ, حضرت جی نگر حلقہ. تمہارا نام ولی بادشاہ, کہاں کے ہیں؟ کلور. بولو بھائی ادھر نام بولو. ہمارے حاجی منور صاحب کا لکھو بھائی. جی جی ہمارے لکھ لو. معین بھائی کا لکھو. ہمت کرو ہمت کرو. ہاں نام لکھانا سننا. حاج الدین خان صاحب, شفیع بھائی برکت سے نکلنا آسان کریں گے اللہ. جی جی بولو واحد بھائی, عبد الواحد بھائی. جی اللہ قبول فرمائے. جواد خان جی. نور الدین بھائی اللہ قبول فرمائے. بولو بولو اللہ قبول فرمائے. امجد خان, اللہ قاسم بھائی کلور. اور بولو بھائی لکھو. بولو بولو لکھے ہمت مردہ مدد خدا. نام لکھ لو. ادھر منڈی اٹھاؤ. محمد شفیع بلال شریف. ظہیر بھائی. بھائی ذرا نام لکھنے کے بعد بیٹھو. جی ہمارے شیخ احمد بھائی کلور. بتاؤ شیخ احمد بھائی کلور لکھے. ہاں ان کا لکھو. سبحان اللہ. اور بولو بھائی ان کا لکھے. سبحان اللہ. عبد الواحد سبحان اللہ. فرمائیے بھائی. اللہ قبول فرمائے. دیکھو قبولیت کا وقت ہے. جی ہمارے ان کا لکھو. دیکھو یہ نام ہم ہی نہیں لکھ رہے قبول ہیں, فرمائے. فرشتے اس مجمع کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں, ہماری پوری کارگزاری نوٹ کر رہے ہیں, اللہ کو بتائیں گے. محبوب بتاؤ ہمت کر کے, میرا نام اللہ کے پاس آ جائے. پیٹ. بولو شاہ نواز حلقہ بولو. حلقہ فرماؤ. ذرا قریب آ کو بولو. جی بھائی ان کا لکھے. حسن بادشاہ اللہ قبول فرمائے. 4 مہینے اللہ قبول فرمائے. اللہ قبول محمد صادق. ایک منٹ. کیا نام ہے؟ بھائی نام لکھنے کے بعد بیٹھو. صدام بھائی کا نام لکھو. بولو 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 بولو. شیخ شاہ ولی. اللہ قبول کرے, اللہ قبول کرے, نسلوں کو قبول کرے اللہ. بھائی یہاں لکھو. خواجہ بھائی. بھائی ادھر کے پورے ادھر لکھاؤ بھائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت پیارے لوگ. جی بھائی محبوب ذرا ادھر لکھ لو بھائی. اور ایک ساتھی کھڑے ہو جاؤ. رفیق عبد اللطیف ذرا کھڑے ہو جاؤ بابا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جلدی نامہ لکھ لیا تو کام ہو جاتا ہے. جی دیکھو اور ادھر ساتھی بھی کھڑے ہو جاؤ. بھائی لکھا رہے. دیکھو لکھاؤ. درمیان میں بھی ایک ساتھی کھڑے ہو جائیں. بھائی ادھر بھی ایک ساتھی لکھو. ساتھی اٹھ رہے ہیں. جی بولو بھائی نام بولو. اللہ دیکھ نام لکھو. محمد رفیق. اللہ قبول فرمائے. جی اللہ مدد فرمائے. بولو بولو بھائی. بھائی وہاں لکھو. نوشاد کا لکھو. بدار پیٹ. نوشاد بھائی. جی بھائی ذرا نام اور کو لکھاؤ. زیادہ ساتھی رہ دو. حضرت کا نام لکھو. جی جی امن کا لکھو. عبداللہ. عبداللہ بھائی شریف نگر. رفیق بھائی بدوار پیٹ. سبحان اللہ. جی بولو بیٹا. کہاں کے؟ فیروز بھائی کلور. کلور ہمارے قاسم بھائی ڈوٹی پاڑ. کلور والے بہت ہیں الحمدللہ. بھائی جس کے دل میں ارادہ آ گیا وہ کھڑے ہو جا فوری. ہر حلقے کے ساتھ ہی بولو. محبوب بادشاہ شریف نگر. شریف نگر. بولو آپ کا اکبر. کہاں کے؟ جہاں بس اسٹینڈ حلقہ. رسالدار. ہمارے اسماعیل کا لکھو. ریلوے اسٹیشن. ریلوے اسٹیشن. جی ذرا قریب.
यूनुस रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन। हाजी महबूब आप कहाँ साहब के? रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन। जी बोलो बोलो, हिम्मत करो भाई, क्या नाम है? भाई लिखो जी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ताहिर साहब कबूल फरमाए। बोलो भाई। कहाँ से? मोहम्मद गौस मौलाना, सुभान अल्लाह। नलगोंडा हल्के से। अबू बकर हल्के से 10 जमाते। जी सुभान अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह मदद फरमाए। जी भाई 6 तारीख से हर मस्जिद वाले जमातें बना। जी अब बोलो, हर मस्जिद वाले अपने अपनी मस्जिद से कितनी जमातें बनाएंगे? हल्के रोजा से 5 हल्के जमातें। रोजा से 5 जमातें। सुभान जी। अल्लाह। हमारे बड़े तो ये ख्वाहिश करते हैं कि मस्जिद की सतह पर हर काम करो। जी हाँ, हर मस्जिद एक जमात, 2 जमात, 4 जमात बनाए। बोलो बोलो। पहले से जो इरादा करें। हाँ? अच्छा, 1 टाउन अल्लाह से 5 कबूल जमातें, फरमाए। अल्लाह कबूल फरमाए। 1 टाउन से 5 जमातें। अल्लाह कबूल करे, अल्लाह कबूल करे। पूरे 1 टाउन का सवाब अजर जी। मिलेगा आपको। जी खान साहब। और बोलो भाई। देखो हल्का 10 जमातें बोले, कौन सा हल्का? नई पेट, नई पेट से 10 जमातें। यहाँ मोतिया से 5 जमातें मुफ्ती साहब। मोदी हल्के से 5 जमातें। जी। सुभान अल्लाह, बड़ा प्यारे हल्के हैं। बोलो भाई, हिम्मत करके बोलो। भाई वो 13 तारीख के भी जो निकलने के हैं वो भी बोल दो, इसमें डालेंगे हिसाब। बुधवार पेट से बुधवार 5। पेट से 5 जमातें। जी। सुभान अल्लाह, अल्लाह कबूल करे, अल्लाह कबूल करे। और बोलो, हर हल्का बोले। जी हजरत जी नगर से 4 महीने की 1 जमात, छिल्ले की 1 जमात, छिल्ले। अल्लाह कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह। मध्य का पूरे टोटल 2 जमातें, 4 महीने के, 3 जमातें छिल्ले के। जी हजरत जी नगर। और बोलो भाई। बोलो भाई, बहुत कोई अच्छा हल्का ना साथी है। छूटे। हमारे बुजुर्ग आए हैं, मुफ्ती साहब। और इंशाल्लाह। बताओ, भाई और बोलो बताओ भाई। भाई। और हल्के वाले बोलो, कितनी जमातें निकालेंगे? 6 तारीख तो जोड़ है ना अपदरात का। अब बल्कि पूरे आंध्रा में है ऐसे ही, हमारे यहाँ भी जोड़ है, शहर का और मंडलों का। अब यहाँ से जमातें कितनी निकालेंगे? आपकी जमातें ये नमूना बनती है दूसरों के लिए। यह अल्लाह का करम है, अल्लाह खैर के काम में आपको नमूना बनाया है। बताओ कितनी बड़ी फजीलत की चीज है। माशाअल्लाह, सुभान माशाअल्लाह। अल्लाह, सुभान अल्लाह। छतरी बाग से 2 छतरी जमात। बाग से 2 जमातें। सुभान अल्लाह। और बोलो भाई, हिम्मत करो, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तू ही नादा चंद कलियों पे कनात कर गया, वरना गुलशन में इलाजे तंगे दामा। भाई वहाँ शरीफ नगर वाले बोल रहे हैं। बोलो, 2 हिम्मत जमातें। करके बोलो। जैसे इरादा जमातों का क्या है ना, ऐसे ही अपनी मस्जिद को 24 घंटे आबाद करने का भी इरादा करें। हाँ, हमारे हल्के की मस्जिदें 24 घंटे के लिए आबाद रहे, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, 24 घंटे तरतीब बना लें। देखो भाई, कल्लूर हल्के में मस्जिद बन रही है और उसकी तामीर में ये भी हमारा काम, जैसे मैंने अर्ज किया ना, हिस्सा लेने के लिए हर मंडल और हल्का तैयार रहे। सब तैयार रहेंगे इंशाल्लाह। कौन कौन तैयार है बोलो भाई। देख, सब तैयार है, मौलाना सब तैयार है, अल्हम्दुलिल्लाह तैयार रहेंगे सभी। अल्लाह जान में माल में। देखो, हमारी जान भी हमारा माल भी, हम कहीं इधर उधर नहीं जाएंगे। हमारी जान लगे, हमारा माल लगे। हाँ, मेहनत भी करेंगे और हमारा माल भी लगेगा। जैसे कि मैंने एक मेहमान का वाकया सुनाया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक मौके पर अल्लाह के नबी ने माल के जमा करने का ऐलान फरमाया। एक सहाबी जो जख्मों से, यानी उनका एक पैर कटा, एक हाथ कटा, माजूर, वो सहाबी लंगड़ते फुंगड़ते यहूदी के बाग में गए और उससे कहा, तेरे बाग की मैं नौकरी मुलाजमत करूं। क्या करेगा तू? पानी डोल से पानी दरख्तों को पहुंचाऊंगा। कैसे पहुंचाएगा? अब उन्होंने बताया, पेट से डोल की रस्सी बांध दी और जमीन पर लुटपुट हो गए। मुश्किल से 4 डोल निकाली उन्होंने, 4 खजूर हस्बे वादा दिए उसने। वो 4 खजूर लेकर लगड़ते फुंगड़ते सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। हुजूर के आंखों से भी आंसू आ गए। हुजूर ने उसको माल के ऊपर रखा, ये बेहतरीन माल है। तो अल्लाह ने जिसको जितना तौफीक दी,
اپنی جان بھی لگانا, اپنا مال بھی لگانا. تیار ہے انشاءاللہ؟ اللہ قبول فرمائے. مسجد ہماری عالیشان بنے اور اللہ کرے وہ مسجد پورے مسجدوں کے لیے نمونہ بن جائے. اللہ قبول فرمائے. دعا درود شریف پڑھو بھائی. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم. الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم. يا احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا راحم المساكين يا راحم المساكين يا ارحم الراحمين يا غياث المستغيثين يا امان الخائفين يا جار المستجيرين يا رب السائلين. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اے اللہ, اے ہمارے پیارے اللہ, اے ہمارے مولا, اے ہمارے خالق, اے ہمارے مالک, اے ہمارے رازق, اے اللہ, اے اللہ, اے ہمارے سب کچھ, اے پروردگار ہمارے حال پر رحم کر دے. بے کس ہیں, بے بس ہیں, ناتواں ہیں, اے اللہ گنہگار ہیں, گناہوں میں لت پت ہیں. اے اللہ, اے اللہ, پتہ نہیں کب تیرا بلاوا آ جائے. اے اللہ بلاوا آئے تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, ہماری جھولیاں خالی ہیں, ہمارے ہاتھ خالی ہیں, ہمارے دل آری ہیں. اے مالک رحم کر دے, اے دل اللہ رحم کر دے, ہمارا دل ایمان سے پر کر دے. اے اللہ تیرے راستے پہ کی خاک چھاننا ہمارے لیے آسان کر دے. ہمارا آخری وقت آئے تو ایسے آئے کہ ہم تیرے راستے میں نکلے ہوئے ہوں. اے اللہ, اے اللہ ہمارے نکلنے پر تجھے ترس آ رہا ہو اور تو فرشتے کو بھیج کر کہہ رہا ہو میرے بندے کی روح کو ایسے نکالو جیسے گندے ہوئے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے, اور ہم تیرے نبی کے دیار میں پہنچے ہوں, نبی کے قدموں پر ہماری جان جا رہی ہو. میرے مالک, میرے مالک دنیا میں مرنے کے لیے آئے ہیں, جینے کے لیے نہیں آئے. ہمارا جینا بھی ہمارے مرنے کے لیے ہے. اے اللہ ہماری موت کو اچھی بنا دے. اے اللہ ہمیں زندگی میں بھی عزت کی زندگی دے دے. اے اللہ آخرت کے سارے منازل ہمارے آسان سے آسان تر فرما دے. اے اللہ, اے اللہ جس کام کے لیے آپ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے اس کام کو اپنا کام بنانا آسان کر دے, اس کو مقصد حیات بنانا آسان کر دے, اس کے لیے مر مٹنا آسان کر دے. ہمارے نسلوں کو اس کے لیے قبول فرما لے. اے اللہ ہمارے گھروں کو دعوت کا گھر بنا دے, ہماری ہماری عورتوں کو دعوت کے لیے قبول کر لے, ہمارے بچوں کو دعوت کے لیے قبول کر لے. اے اللہ ہمارے بوڑھوں کو دعوت کے لیے قبول کر لے. اے اللہ دنیا کی, اے اللہ شہوات میں پڑھ کر اے اللہ اپنے مقصد کو بھولنے سے ہماری حفاظت فرما دے. اے اللہ قناعت کی زندگی عطا فرما. اے اللہ تیری روزی پر اے اللہ قناعت کرنا ہمارے لیے آسان فرما. اے اللہ جس مقصد کے لیے تو نے بھیجا ہے اس مقصد میں لگنا ہمارے لیے آسان فرما. اے اللہ نفس و شیطان کی زور سے حفاظت فرما. اے اللہ نفسانیت اے شیطانیت سے ہماری حفاظت فرما. ہمارے مدارس و مکاتب و مساجد کی حفاظت فرما, ہمارے اہل اللہ کی حفاظت فرما, ہمارے مراکز کی حفاظت فرما, مرکز نظام الدین کی حفاظت فرما. اے اللہ حضرت جی دامت برکاتہم ان کے اہل و عیال, اے اللہ ان کے رفقا, اے اللہ ان کے آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے, اے اللہ تو ہمارا بن جا, ہمیں اپنا بنا لے. اے اللہ ہمارے ماں باپ جن کے ہوں خدمت کی توفیق دے, جن کے اللہ تجھ کو پیارے ہو گئے, ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکے, کروٹ ان کو جنت عطا فرما, ان کی بال بال مغفرت فرما. ہمارا بھی جانا طے ہے مالک, کامل ایمان کے حالت میں ہمارا اللہ دنیا سے جانا مقدر فرما. اے اللہ کلور کی مسجد کو قبول فرما. اے اللہ اس کی تعمیر کو قبول فرما, اس میں حصہ لینا ہر ایک کے مقدر میں فرما. تیرا گھر ہے میرے مالک, ہم فقیر کیا بنا سکتے ہیں. اے اللہ تو فیصلہ کر لے اچھے سے اچھا گھر بننے کا, اور جو محنت کر رہے ہیں ان کی جان میں, مال میں, عزت میں, آبرو میں, کمائیوں میں برکت عطا فرما. اے اللہ ان کے چاروں طرف سے حفاظت فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب